السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے، آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے مزاحیہ شاعری کے سنجیدہ شاعری پر اثرات۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو دو بہت ہی معزز شخصیات موجود ہیں، وہ پہلے مہمان کا تعارف کراؤں جو شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، کالم نگار ہیں، استاد ہیں، تمغہ بابۂ اردو کراچی یونیورسٹی سے حاصل کر چکے ہیں اور تمغہ اقبال حکومت پاکستان کی جانب سے وصول کر چکے ہیں۔ اردو لنکس لاس اینجلس میں 7 روزہ کالم رسائی دل تک اور فکر جہاں کے عنوان سے شائع ہوتے رہے ہیں اور اب ابھی تک ہوتے ہیں۔ شعبہ اردو لندن یونیورسٹی اور ساؤتھ فیلڈ کالج میں اردو کے استاد ہیں۔ نعتوں کا ایک آڈیو کیسٹ اجالا مقبولیت کے ریکارڈ توڑ چکا ہے اور آپ کا شعری مجموعہ پیر آئے اظہار مقبولیت کے عروج پر ہے۔ فرماتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم پر ستم تمام ہوئے، ہمیں یقین ہے کہ ہم پر ستم تمام ہوئے، ہمارے بعد کسی پر ستم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد کسی پر ستم نہیں ہوں گے۔ بلا کسی تاخیر میں خوش آمدید کہوں گا میں ہمارے بہت ہی محترم اور قابل شخصیت جو اپنی ذات میں خود ایک انجمن ہے اور خصوصی طور پر لندن سے ہماری ادبی دنیا میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو میں پروفیسر عقیل دانش صاحب، آپ کو ادبی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت کرم، بہت عنایت صاحب۔ یہ میٹرو ون کا جو پروگرام ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا کراچی میں بڑی توجہ سے لوگ دیکھتے ہیں، اور اتوار کو خاص طور سے جی، آپ کا پروگرام، الحمدللہ۔ آپ کا تعلق طب سے ہے اور اس کے بعد ادب میں آپ نے جو کمال دکھایا ہے، یہ ہماری کی روایت ہے بھائی، کہ ہمارے طبیب شاعر بھی ہوتے تھے اور ستارہ شناس بھی ہوتے تھے اور منطق و فلسفہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور غالب کے یہاں تو اب لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ کون سے سائنسی شعر ہیں۔ واہ! ان کا جو بہت مشہور شعر ہے کہ مبدل بدوے سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ واہ 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 واہ۔ سر، میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے ہمارے آج کے دوسرے مہمان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بیک وقت شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، افسانہ نگار اور مدیر بھی، بے شمار اعزازات، تمغات، ادبی خدمات، سماجی تقریبات کی ترجمانی کرتے ہیں، شہر کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ شگفتہ شاعری پر آپ کی شاعری کا مجموعہ آ بیل خیال اس کے آگے وہی آتا ہے، آ بیل مجھے مار تو بھی، جب ان سے خود پوچھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہے۔ فرماتے ہیں، اس کو کہیے کرشمہ کرسی کا، اس کو کہیے کرشمہ کرسی کا، چور عزت مآب ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی محترم ظرفیہ شاعر جناب صفدر علی انشا صاحب۔ سر، آپ کو بھی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہوں اس حوالے سے، اور آپ کا پروگرام میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادبی دنیا، آپ نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ پوری دنیا جو ہے ادبی دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے انشاءاللہ، اور اسے دیکھ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ ہاں، اور ایسے پروگرام کیونکہ ناپید ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ میٹرو ون کو جاتا ہے بالکل۔ کہ کوئی چینل اس طرح کے پروگرام باقاعدگی کے ساتھ نہیں دکھا رہا اس طریقے سے یہ میٹرو ون چینل جو ہے آپ کے پروگرام دکھا رہا ہے، تو آپ کی ٹیم اور آپ کے آنر یہ سب اس بات کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا آج کا جو موضوع ہے مزاحیہ شاعری کے سنجیدہ شاعری پر اثرات، اور خوش قسمتی سے میرے ساتھ ایک مزاحیہ شاعر بھی اور ایک بہت ہی سنجیدہ شاعر بھی موجود ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ گفتگو بہت ہی جو ہے تو وہ اچھی ہوگی اس موضوع پر۔ اس سے پہلے کہ گفتگو ہو، موسم کے حوالے سے ایک کلام کسی کا سامنے آیا، تو اجازت ہو تو آپ کی جی نظر ارشاد۔ گفتگو کروں، تو پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دسمبر کا مہینہ ہے، بڑا رومانٹک مہینہ ہوتا ہے شاعری کے حوالے سے۔ پورے ملک کا موسم بہت اچھا ہے، خصوصاً کراچی کا موسم تو بہت ہی اچھا ہے۔
تو کچھ اشعار کسی نے کہے ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ دسمبر ٹھہر جاؤ نا، دسمبر ٹھہر جاؤ نا، ابھی لمحے نہیں بکھرے، ابھی موسم نہیں گزرے، میرے کمرے کی ٹھنڈک میں ابھی کچھ دھوپ باقی ہے، میرے کمرے کی ٹھنڈک میں ابھی کچھ دھوپ باقی ہے، میرے آنگن کے سب پودے ابھی بھی گنگناتے ہیں، میرے بے چین ہونٹوں پر ابھی مسکان ویسی ہی ہے، میرے بے چین ہونٹوں پر ابھی مسکان ویسی ہی ہے، کسی کے لوٹ آنے کا ابھی امکان باقی ہے، واہ کسی کے لوٹ آنے کا واہ واہ. امکان باقی. ابھی امکان باقی ہے، دسمبر ایک بات بولوں میں، دسمبر ایک بات بولوں میں، اگر تم مان جاؤ تو، دسمبر ایک بات بولوں میں، اگر تم مان جاؤ تو، دسمبر ٹھہر جاؤ نا، دسمبر ٹھہر جاؤ نا. واہ واہ، اچھا کلام. جزاک اللہ. سر فرمائیے گا کچھ مزاحیہ شاعری کے حوالے سے کیا کچھ آپ کے خیال میں سنجیدہ شاعری پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ کسی بھی مشاعرے میں مزاحیہ شاعر کو جو ہے وہ زیادہ پذیرائی ملتی ہے بمقابلہ یا مقابلتاً جو ہے تو وہ سنجیدہ شاعر کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس میں غم زیادہ ہیں، غم زیادہ ہیں، خاص طور سے عوام، اور عوام بھی وہ جو بیچارے نچلے درجے کے ہیں، اور زیادہ تر نچلے درجے کے عوام ہیں. تو ایسے لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں ہنسایا جائے یا وہ خوش ہو جائیں. اچھا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. غم کہہ لیں اس کو یا مطلب اسٹریس کہہ دکھ لیں، ہیں، پریشانیاں ہیں، اس میں سب شامل ہو گئے ہیں. اسٹریسفل لائف. جی ہاں جی ہاں بالکل. اور کیا، ایک زمانہ جو میر کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، اب دہلی جو ہے اور ہندوستان جو ہے اس میں پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں. تو میر اور ان کے جتنے لوگ تھے وہ تمام شاعری کر رہے تھے. اس شاعری کو آہ کہا گیا، اچھا آہیں نکلتی تھیں، اور اس شاعری کو پسند بھی کیا گیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے مقابلے میں لکھنؤ میں کیونکہ پریشانیاں نہیں تھیں، لوگ خوشحال تھے، تو وہاں کی شاعری کو واہ کہا گیا. واہ. اب اس دور کے اندر جو ہے جب اس شاعری کو پسند کیا گیا تو وہاں پھر آگے چل کر اکبر الہ آبادی سامنے آتے ہیں اور وہ طنز و مزاح کی شاعری کرتے ہیں جس میں طنز زیادہ ہے، مزاح کم ہے، اور ان کی شاعری کو پسند کیا گیا. آج کے عالم میں بھی یہی ہے، خاص طور سے ہمارے ملک کا، کہ لوگ پریشان ہیں مختلف حوالوں سے اور وہ تفریح چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس تفریح انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں. جی ہاں. اب اس کے لیے وہ مزاحیہ شاعر کو یا مزاحیہ شاعری کو پسند کرتے ہیں. اچھا مزاحیہ شاعری ایک ایسا میڈیا ہے جی کہ آپ اپنے دل کی بات کو بڑی آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. لوگ توجہ سے سنتے ہیں. ٹھیک ہے. عام شاعری، سنجیدہ شاعری کے مقابلے میں سنجیدہ شاعری ایک خاص موضوع ہے، اور اس کے لیے بہت پڑھے لکھے لوگ اور بہت پڑھے لکھے شاعر اور بہت پڑھے لکھے سامعین بھی چاہیے ہوتے ہیں. اچھا مزاح میں کیونکہ بعض اشعار جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے کہنا پڑتے ہیں، یا اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے اس کو جو ہے مزاح کا ہم ٹچ دیتے ہیں. اصل تو بات ہوتی ہے طنز کی، اور طنز تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے شاعروں نے کیا ہے. فیض احمد فیض نے کہا ہے کہ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں، چلیے رسم کے کوئی نثر اٹھا کے چلے، کیا کہنے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، واہ نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے. واہ. تو یہ فیض اور دوسرے شاعر جو ہوتے سنجیدہ شاعر، طنز تو انہوں نے بھی کیا ہے اور لوگوں نے سمجھا بھی ہے. لیکن یہ کہ آج کے تناظر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس میں مزاح شامل کر کے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزاح شامل کر کے ہم اپنے دل کی بات کو لوگوں تک بڑی آسانی سے پہنچا دیتے ہیں، اور لوگ اس کو مطلب تحسین کی نظر سے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اسٹریس ہے، ذہنی دباؤ وہ ہے، ختم تناؤ ہے، جو فرسٹریشن ہے، وہ جو ہے تو وہ ختم ہوتی ہے، دور ہوتی ہے. قہقہہ لگاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ریفریش کرتے ہیں. تو مزاحیہ شاعری جو ہے وہ آپ کو اگر آپ سنیں اور اس سے لطف اندوز ہوں تو وہ آپ کے ڈپریشن کو، آپ کی انزائٹی کو، آپ کے فرسٹریشن کو جو ہے تو وہ کم کرنے کا
ذریعہ بن سکتی ہے. ہمارے درمیان ایک جو پروفیسر صاحب ہیں موجود ہیں، عقیل دانش صاحب، تو آپ سنجیدہ شاعری کے حوالے سے جو ہے تو بڑی شہرت رکھتے ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ کچھ عرض کروں، میں آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے اور میٹرو ون کے توسط سے سب دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو آداب پیش کرتا ہوں. اصل میں زندگی کے مختلف شعبے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ادب میں بھی اسی طرح کا ہے کہ آپ اس کو مزاح میں کہہ لیں، آپ اسے سنجیدہ شاعری کہہ لیں. براہ راست جہاں تک میرا خیال ہے سنجیدہ شاعری پر مزاح کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اسی کہ مزاح بذات خود ایک شعبہ ہے زندگی کا اور ادب کا. اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جی، تمام شعراء نے کہیں نہ کہیں طنز سے کام لیا ہے، تن سے قلی کام قدر لیا. شاہ سے لے کر، جی، اور آپ اچھے شعر کہتے ہیں آپ تک، صفدر بھائی سے شعر کہتے ہیں، سب یہاں تک یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بیلنس چل رہی ہے. لیکن میں تائید کروں گا آپ کی اس بات کی کہ سنجیدہ شاعری سننے کے لیے ایک خاص قسم کے سامعین کا بھی ضروری ہے، فضا کی بھی ضروری ہے، اور صلاحیت کی بھی ضروری ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مشاعرہ ہو رہا ہے، 500 آدمی اسی بیٹھے لیول کے حامل افراد جو ہیں، جی، جس لیول کی گفتگو کی جا رہی ہے یا جس لیول کی شاعری کی جا رہی ہے، سننے والے بھی جو ہیں وہ اسی ذہنی سطح کے حامل جو ہیں، اگر وہ ہوں تو پھر وہ شاعری کا ویسے اچھا شعر سب پر اثر کرتا ہے. کسی کے بات جو دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، تو براہ راست یہ کہنا تو کہ اس پر اثر انداز کس طرح وہ شاعری ہوتی ہے. سر اگر آپ گستاخی نہ مانے تو ایک سوال آپ سے کہ شعبہ اردو لندن یونیورسٹی اور ساؤتھ فیلڈز کالج میں اردو کے استاد ہیں، تو سر اگر آپ جیسے لوگ بھی پاکستان چھوڑ کر اور ادھر پڑھانے چلے جائیں گے تو ہم جیسے بد تہذیبیوں کو کون پڑھائے گا؟ یہاں تو ماشاء اللہ ہماری ادبی دنیا سے اور تعلیمی دنیا سے ہزاروں نہیں بلکہ اگر پورے پاکستان کو دیکھیں تو لاکھوں لوگ موجود ہوں گے. تو وہاں اگر کچھ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ آسانی مل گئی تو میں اپنی زبان کو لے کر 7 سمندر پار اس لیے گیا ہوں کہ شاید وہاں میرے لفظ سے کسی کو کچھ روشنی مل جائے اور وہاں کے لوگ بھی تھوڑا سا تدریس سے لطف لینے لگیں، اور وہاں بھی اگر اردو کا چلن ایک عام ہو جائے تو بہت سلسلہ. اس کو اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں تو آپ ادب کو یا اردو کو پھیلانے کے لیے پھیلانے کے مشن لے کر جو ہیں تو وہ وہاں گئے ہیں، اور اس معاشرے میں جو ہے تو وہ اردو ادب کو بلند مقام دلانے کی کوششوں میں جو ہے تو رواں دواں ہیں. اور بہت ہی اچھی گفتگو جاری ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے مزاحیہ شاعری کے سنجیدہ شاعری پر اثرات. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہمیں امید ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کے لیے سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے مزاحیہ شاعری کے سنجیدہ شاعری پر اثرات، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے درمیان بہت ہی معزز شخصیات موجود ہیں. محترم جناب صفدر علی انشا صاحب اور جناب پروفیسر عقیل دانش صاحب. صفدر صاحب، آپ کا ایک شعری مجموعہ مزاحیہ شاعری پر بیل جی، اور اس کے بعد سائن آف ایکسکلیمیشن. جی ہاں، تو یہ کون سا بیل ہے؟ یہ وہی بیل ہے، آبیل مجھے مار. اچھا، یہ وہی بیل ہے. ہاں، لیکن یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. کیا اس میں مطلب اس قدر خطرناک شاعری کی ہے آپ؟ نہیں، اصل میں دیکھیے، شاعر اور ادیب جو ہے وہ جس معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے نا، جی، اس میں اس کے پیچھے بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں. وہ اس کو سچ نہیں بولنے دیتے. معاشرہ شاعر کو سچ نہیں بولنے دیتا. معاشرے میں وہ لوگ جن پر طنز کیا جا رہا ہے، جی، اور جو معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں اور بھی لوگ شامل ہیں. تو شاعر اس مظلوم معاشرے کی جب عکاسی کرتا ہے تو ایک صحافی کی طرح اسے بھی بعض دفعہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک طریقے سے رسک لیتا ہے اور بقول شخص ہے کہ پنگا لیتا ہے. اچھا. تو آبیل میں بھی یہی بات ہے کہ آبیل مجھے مار، یعنی کہ میں اب جو ہے وہ تیار ہوں اس بات کے لیے کہ اب مجھے ٹکریں پڑیں گی اور مجھے برداشت کرنا پڑے گا.
کیونکہ سچ لیکن کہہ میری لب کشائی کو کوئی اب روک نہیں جی ہاں جی بالکل 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 یہی بات ہے. اب مجھے کوئی روک نہیں سکے اب مجھے روک نہیں میں سکے گا. جو کچھ میں مطلب ہاں اگر روکے گا تو ٹھیک ہے لیکن میں روکوں گا نہیں. جو کچھ مطلب کہنا چاہوں گا جو ہاں کچھ ہاں میرے اندر ہوگا جی اور ہاں میں اس کا اظہار ضرور جس کروں بھی گا. زبان میں کرنا چاہوں گا میں ضرور جس کروں بھی گا. طرز انداز میں کرنا چاہوں گا ہاں میں ضرور کروں گا. میں ضرور کروں گا. اس مطلب لیے آپ نے ہاں کا- اس کے لیے میں ہر سزا کے لیے کیا تیار بات ہے ہوں. سر کیا بات ہے واہ کیا کیا خوبصورت جو ہے. تو سر آپ کی طرف آؤں گا. آپ کا جو شعری مجموعہ ہے پیر آیا ہے اظہار جی اس کے بارے میں بتائیے کہ ایک شعر لکھا میں نے ڈاکٹر صاحب کہ لفظ مل جائیں تو کچھ عرض ہنر ہو دانش. لفظ مل جائیں تو کچھ عرض ہنر ہو دانش. واہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں پیرائے اظہار ابھی. ڈھونڈتے پھرتے ہیں پیرائے اظہار ابھی. واہ واہ تو اس پیرائے اظہار میں نے وہاں سے لیا. کیا کہتے شعری مجموعہ ہے اور یہ اب اور کتابیں دیکھیے یہاں موجود ہیں. یہ ابھی تازہ ترین آئی کتاب میری اعتبار. اعتبار ہاں میں پچھلے کوئی 60 سال سے جنگ میں لندن میں بھی اور یہاں بھی لکھ رہا ہوں. اور ایک نام میں نے دیا تھا جنگ کے کالم کو وہ تھا جہان ادب. جہان ادب کے زیر تحت اس میں بہت سے میرے ادبی کالم شائع ہوئے. بے شک کہ ان کا مجموعہ ہے. بلا شبہ اور جنگ ہی میں میں نے اردو لکھی ہے, اردو پڑھی ہے, اردو بولی کے نام سے کچھ کالم لکھے, کچھ 100 اسباق. ان کا مجموعہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے. اس کتاب کا نام اردو لکھی ہے, اردو پڑھی ہے, اردو بولی ہے. اور پیرائے اظہار کے بعد ایک اپنے میں نے خود نوشت سوانح لکھی جو کہ مجھے یاد سوانح حیات اپنی یہ حیات دانش کے سر نام یہ سے اتنا عرصہ گزارنے کے بعد اور اتنا سب کچھ لکھنے کے بعد مطلب کہاں دیکھتے ہیں کہ ہم آج کہاں ہیں ادب کے حوالے سے. جو ہمارا موجودہ معاشرہ ہے, ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کہاں ہے اور اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب اصل میں مختلف ممالک میں مختلف حالات اور تمام چیزیں فضا موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ادب سے متعلق لوگ ہیں اور شاعری کو بھی پسند کرتے ہیں, ادب کو بھی پسند کرتے ہیں. ادب اصل میں ایسا اظہار ہے زندگی کے ہر شعبے کا کہ اور دوسرے مضامین میں اس طرح سے آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے. زندگی چل رہی ہے اور ایک میں دلچسپ بات عرض کروں کہ اب جو اردو کی نئی بستیاں ہیں پوری دنیا میں لوگ بسے ہوئے ہیں. تو داغ نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, اور ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے. اس وقت صورت یہ ہے کہ اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں داغ, اور سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. جہاں جہاں جا کے لوگ بس گئے ہیں وہاں اردو کا سلسلہ باقی ہے. اور یہ ادب زندگی کا ایسا شعبہ ہے کہیں کم کہیں زیادہ, لیکن نہ یہ ختم ہو سکتا ہے نہ انسان کی زندگی سے الگ ہو سکتا ہے. تو ہم جب تک سوچتے رہیں گے, جب تک فکر کرتے رہیں گے, جب تک لفظ روشن رہیں گے, ادب لکھا جائے گا, ادب پڑھا جائے گا, ادب سنا جائے گا. کیا خوبصورت بات یہی ہے. لیکن آپ کی بات کو واپس لاتے ہوئے کہ اردو جو ہے اس کے حوالے سے تو جو زبان اب استعمال ہو رہی ہے, ہم زبان پر آ جاتے تھوڑی سی دیر کے لیے کیونکہ آپ یہاں رہتے اس معاشرے میں رہتے دیکھتے کہ اردو جو استعمال ہو رہی ہے, جو اس کی شائستگی ہے, شگفتگی ہے, اس کی جو چاشنی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کو رومن انداز میں جو ہے تو وہ لفظوں کو لکھا جا رہا ہے. جیسے مطلب خے کو جو ہے تو وہ بچے اب کھے کہتے ہیں. کھے کرتے ہیں, اسی لیے کیسا کیا لگتا ہے اس کے لیے کس طرح کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ بہت اصلاح کی ضرورت ہے اور یہ بہت برا لگتا ہے. لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں اس کی مخالفت بہت سے حوالوں سے ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ قومی زبان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے اور اس کو ہر سطح پر جو ہے وہ نافذ کیا جائے. جب قوم کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قومی زبان ہے کیا, بالکل, تو پھر وہ آسانیاں تلاش کریں گے. اور جب وہ آسانیاں تلاش کریں گے تو پھر وہ رومن اشتہارات ہیں تو رومن میں آ رہے ہیں, سائن بورڈ آپ دیکھیں تو وہ رومن میں لکھے ہوئے ہیں. مطلب ہر طریقے سے ایک یلغار ہے رومن کی. ایسے ہی ہاں اچھا, اب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, اصل لفظ کیا ہے. یعنی یہ پریشانیاں ان کی تو ہوتی تھیں لندن کے اندر کہ چلو بچوں کا میڈیا جو ہے وہ میڈیم جو ہے وہ مختلف ہے, لیکن ہمارے یہاں جو میڈیم لوگوں کا ہے اور جہاں اردو پڑھائی جا رہی ہے, خاص کر میں پنجاب کی تعریف کروں گا اس حوالے سے کہ وہاں زیادہ یہاں کے مقابلے میں جو ہے اردو پڑھائی جا رہی ہے اور بچے سمجھ رہے ہیں, بچے بات کرتے ہیں, بچے پڑھتے ہیں اور اچھی لکھتے ہیں, اچھی اردو بمقابلہ دوسرے صوبوں کے.
تو ہمارے یہاں اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جگہ جگہ سائن بورڈ جو لگے ہیں جو اشتہارات کے، جی. اس کی جگہ حکومت کی طرف سے سائن بورڈ لکھے ہوئے ہوں، اس میں اردو میں نصیحتیں لکھی ہوئی ہوں. واہ. ٹھیک ہے نا، آتے جاتے میری نظر ان پر پڑے، میں اپنی اردو درست کروں، میں اپنی انگریزی درست کروں. بہت لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہے. جو تعلیم کا ریشو بتایا جاتا ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. ہمارے یہاں ڈگری والے تعلیم یافتہ ہیں یا ڈگری کے لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے. دنیا بھر میں تعلیم لوگ حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں ایک ریشو نکلتا ہے. اگر کسی جگہ 90% لوگ تعلیم یافتہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 9% لوگ جو ہیں وہ ادب والے ہوں گے، اور جہاں 10% تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے تو اس میں بتائیے کتنے نکلیں گے آدمی. تو پھر نہ وہ کتاب پڑھیں گے، نہ وہ مشاعروں میں جائیں گے، نہ وہ. کل ایک مشاعرہ تھا، بڑا اچھا مشاعرہ تھا کرک کلب میں، تو ہم بھی اپنی کتابیں لے کر گئے، اور بھی لوگ کتابیں لے کر گئے. میں اپنی 20 کتابیں لے کر گیا تھا اور الحمدللہ 20 کی 20 واپس لایا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ طبقہ جو کتاب خریدا جس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کتاب کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. وہ کتاب سے کھاتا بھی دوری جو ہے دوری جو ہے وہ ہو گئی. یہ ایک ماحول بن گیا ہے ہمارے ایک کتاب سے دوری کا جی ماحول بن گیا ہے، اور کتاب سے دوری کا ماحول ہی جو ہے وہ ہمارے جو اردو کا لہجہ ہے، اس کا جو تلفظ ہے، اس کی جو چاشنی ہے، کیسے وہ اس کی جو مٹھاس ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کرتا جا رہا ہے. تو جو اردو بولی جا رہی ہے وہ بہت اچھی نہیں بولی جا رہی. اس اچھی اردو بولنے کی ضرورت ہے. ایک پروگرام چل رہا تھا اور اسی میں ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے، تو بات یہاں پر پہنچی کہ جو سوشل میڈیا ہے یہ سلسلے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. ہم لوگوں نے آپس میں گفتگو کرنا کم کر دی ہے. اب اگر ٹی وی لاؤنج میں بھی فیملی کے 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے سوشل میڈیا پر جو ہے تو وہ مصروف ہوتے ہیں اور آپس میں گفتگو کم کرتے ہیں. نہیں کرتے. اس کی وجہ سے جو مطلب ہم بولیں گے جس سے وہ سیکھیں گے تو وہ نہیں ہو پا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں میری جو ریکویسٹ ہے یا ہمارے گھر میں جو سسٹم ہے وہ کہ جب سب آپس میں مل کے بیٹھیں تو اپنے اپنے جو سیلز ہیں ان کو بالکل ایک طرف کر دیں، جو گفتگو کریں، ایک دوسرے سے نظر ملا کے جو ہے تو آئی کیچنگ کے ساتھ گفتگو کریں، اپنے خواہشات کا اظہار کریں، اپنے معاملات کو جو ہے تو وہ ڈسکس کریں، گفتگو کریں. جب بولیں گے تو پھر سیکھیں گے. ایسے ہی ہوتا تھا بچے پھر سیکھیں گے. تو بچوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ بتائیے کہ جو اتنا پڑھاتے رہے، اتنا عرصہ درس اور تدریس، تو آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور ڈگری کچھ فرق ہوتا ہے؟ مطلب کہ ہر ڈگری یافتہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے یا ہر تعلیم یافتہ جو ہے تو وہ ڈگری یافتہ ہوتا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں آپ میرے سوال کی گہرائی؟ بالکل آپ بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب. صورت یہ ہے کہ درسی کتابیں آدمی کو وہ کچھ نہیں دیتی جو تربیت اور صحبت دیتی. تربیت اور صحبت، بالکل. اور یہ سلسلہ دراز ہے پوری دنیا میں کہ صرف کتابیں آپ کو وہ کچھ نہیں دیتی جو آپ اور لوگوں سے بیٹھ کے سیکھتے ہیں، ان کے خیالات سے استفادہ کرتے ہیں. تو دنیا کی ہر زبان میں یہی سلسلہ جاری ہے کہ سند ایک طرف ہے، آدمی کا تجربہ اور تربیت دوسری. جب دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر شخصیت مکمل ہوتی ہے اور وہ دوسروں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے. اب اس وقت اگر ہم کسی بھی شعبے میں چلا جائیں اور کسی بڑی سے بڑی سند لے لیں لیکن ہم نے اساتذہ سے ذاتی طور پر کچھ نہیں سیکھا تو پھر معاملہ جو ہے وہ بہت محدود ہو جاتا. علم ڈگری یافتہ ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، علم کا ہونا، شعور کا ہونا، جی ہاں بالکل، تربیت کا ہونا ضروری ہے. صرف کاغذ کا ٹکڑا لے لینے سے علم نہیں مل جاتا. علم پڑھنے سے، سیکھنے سے، استادوں سے حاصل کرنے سے ملتا ہے. علم کے پیاسے بنے رہیے، زندگی بھر جو ہے تو وہ علم حاصل کرتے رہیے. آپ کی پیاس کبھی نہیں بجھے گی اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں آپ سے کچھ چاہوں گا کہ کچھ ماحول بہت سنجیدہ ہو گیا ہے، اس کو کچھ خوشگوار بنا دیں. اچھا بالکل. ایک غزل، بلکہ تازہ ترین غزل ہے، اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں میں ارشاد. آپ کی اجازت سے. بسم اللہ. مطلع اس کا بڑا سبق آموز ہے کہ چھوڑ دیتی ہیں جہاں پر الفتیں اپنی جگہ، چھوڑ دیتی ہیں جہاں پر الفتیں اپنی جگہ، الفتیں اپنی جگہ، خود بنا لیتی ہیں اس جا نفرتیں اپنی جگہ، خود بنا لیتی ہیں اس جگہ نفرتیں، اس جا نفرتیں نفرتیں اپنی جگہ. واہ واہ واہ. اور کیا حکومت سے گلا
جب چل رہی ہوں چار سو. کیا حکومت سے کیا گلا حکومت سے گلا جب چل رہی ہوں چار سو. کیا کہنے. پرچیاں اپنی جگہ اور رشوتیں اپنی واہ جگہ. واہ 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 واہ. کیا بھرپور حکومت آپ نے جو معاشرے کی عکاسی اور ترجمانی کی ہے. کیا بالکل حکومت سے پرچیاں اپنی جی ہاں. جگہ اور رشوتیں اپنی کیا جگہ. حکومت سے گلا جب چل رہی ہوں چار سو. واہ واہ. پرچیاں اپنی جگہ اور رشوتیں اپنی جگہ. بلا شبہ بے شک. اور یہ خیال آیا تھا ایک شادی میں پبلک دیکھ کر. یہ خیال شادی آیا میں. تھا شادی میں پبلک دیکھ کر. یہ خیال آیا تھا ایک شادی میں پبلک دیکھ کر. کیا کہنے. کھانا مل جائے غنیمت لذتیں اپنی جگہ. لذت اپنی جگہ. بعض جگہ بڑے چانس نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. اس پر بڑی بحث کی جا سکتی ہے. دیکھیں جس نے بلایا ہوتا ہے جتنے لوگوں کو اس نے ہاں، یقیناً اس کا انتظام اس ضرور کا کیا انتظام ہوتا ہے خراب لیکن ہوتا جو ہے. کھانے والے ہوتے ہیں ہاں، وہی سمجھتے ہیں کہ شاید جو تو اس کے بعد دوبارہ نہیں ملے گا. نہیں ملے اس لیے گا. جو تو یہ مشکل پیش آتی ہے. تو بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیجیے. ہم ایک باشعور قوم ہیں. ہم ایک اسلامی قوم ہیں جس میں سب سے پہلا سبق دیا جاتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو باجماعت کے لیے تو صفیں سیدھی کر لیں. صفیں سیدھی کرنے کو اگر انگلش میں کہیں تو اس کو کہتے ہیں میک اے لائن بنائیے. ٹھیک ہے. ہم 5 مرتبہ جو ہے مولوی صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ صفیں سیدھی کر لیں لیکن اس کے باوجود جیسے ہی ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور اپنی چپلیں پہننے کے لیے جو ہیں تو وہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات اور دوسرے میں ہم اسی طرح گاڑی چلاتے میں ہم تو ایک ڈائریکشن میں نہیں رہتے. ہماری صف سیدھی نہیں ہے. صرف ایک بات پر بحیثیت من حیث القوم کہ اگر ہم ہر کام لائن میں اگر کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی زندگی ہو جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی, بہت ڈسپلن ہو جائے گی, بہت ادبی اور بہت مہذب ہو جائے گی. صرف ایک بات, ہر معاملے میں لائن بنانا سیکھیں. لفٹ میں جا رہے ہوں, بس کا انتظار کر رہے ہوں, کھانا لے رہے ہوں شادی میں, کہیں پر بھی بل جمع کرانے جا رہے ہوں, کہیں پر بھی لائن بنانا سیکھیں. ڈبل روٹی لے رہے ہوں لائن میں لیں جا کے, تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا لگے گا. معاشرہ جو ہے تو کتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا. میں بولوں گا تو بولتا ہی رہوں گا لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے. تو بالکل سر کچھ کہیے گا. میں 2-3 خطات پیش کر جی دیتا ہوں. بالکل ارشاد. کہ شفاف تصور کے سبک ساگر میں, ہے. شفاف تصور کے سبک ساگر ساگر میں رقاص شگفتہ سے کنول ہوتے ہیں. واہ. شگفتہ سے کنول ہوتے ہیں. یہ بات الگ ٹھہری کہ تعمیر نہ ہو ہر ذہن میں کچھ تاج محل. واہ 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 واہ. یہ تو بھائی بڑا کیا کہنا. یہ تو بڑا زبان زد عام شعر ہے. دوبارہ کہیے. ہاں شفاف تصور کے سبک ساگر میں رقاص شگفتہ سے کنول ہوتے ہیں. یہ بات الگ ٹھہری کہ تعمیر نہ ہو ہر ذہن میں کچھ تاج تاج محل. اچھا یہ شعر کچھ تھوڑے غلط اس سے جو ہے تو سوشل میڈیا پہ رائج ہے لیکن جو آپ نے پڑھا یہ بالکل صحیح ہے. یہ بات الگ ٹھہری کہ تعمیر نہ ہو ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. جس پہ کسی اور کہا تھا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. ظلمات میں ہمت کی ضیا دیتی ہے. ظلمات میں ہمت کی ضیا دیتی ہے. ہر گام پہ ایک جلوہ دکھا دیتی ہے. قدرت کا یہ احسان ہے ہم پر دانش. بارود میں بھی پھول کھلا دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارود میں بھی پھول کھلا دیتی. کیا کہیں کیا کہیں. غزل کے 3-4 شعر اور میں عرض کرتا ہوں. ارشاد ارشاد. بدلی ہے صدی صرف مقدر نہیں بدلا. بدلی ہے صدی صرف مقدر نہیں بدلا. انسان کی زبوں حالی کا منظر نہیں بدلا. انسان کی زبوں حالی کا منظر نہیں بدلا. انسان کی زبوں حالی کا منظر نہیں بدلا. تنہائی کے اور غم کی امی ہیں در و دیوار. تنہائی کے اور غم کی امی ہیں در و دیوار. تنہائی کے اور غم کی امی ہیں در و دیوار. یہ سوچا تو پھر ہم نے کبھی گھر نہیں بدلا. کیا کہ یہ سوچا تو پھر ہم نے کبھی گھر نہیں بدلا. اور تاریخ ہے شاہد کہ ہر ایک حاکم خود سر. تاریخ ہے شاہد کہ ہر ایک حاکم خود سر بدلا نہیں جب تک اسے مل کر نہیں بدلا. تاریخ ہے شاہد کہ ہر ایک حاکم خود سر یہ تو بدلا نہیں موجودہ صورتحال پر بدلا نہیں جب تک اسے مل کر نہیں بدلا. اور آپ اس کا سائنس سے بھی واسطہ ہے, آپ کا طب سے بھی واسطہ ہے. تو میں عرض کروں کہ مہتاب کو بھی منبع انوار ہی سمجھے. مہتاب کو بھی منبع انوار ہی سمجھے.
جب سورج تک کہ کبھی فکر کا محور نہیں بدلا، جب تک کہ اور قرنوں سے زمانے پہ ہے طاقت کی حکومت، واہ۔ قرنوں سے زمانے پہ ہے طاقت کی حکومت، ایسا ہے یہ سچ ذرہ برابر نہیں بدلا، ایسا ہے یہ سچ کے ایسا ہے یہ سچ ذرہ ذرہ برابر نہیں بدلا۔ کیا کہیں؟ ہاں لوخندہ بنا، ہاں ایسا ہے یہ سچ ذرہ برابر نہیں بدلا۔ واہ، تو 3-4 شعر کیا 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 اتنے خوبصورت اشعار اور اتنا خوبصورت آپ کا جو پڑھنے کا انداز، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مشاعرہ ہو رہا ہے۔ سنتا نہیں مشاعرہ نہیں، سنتے چلے جائیں، لیکن ہم تھوڑا سی گفتگو کریں گے موضوع پر، جی کہ ہمارا جو موضوع ہے مزاحیہ شاعری کے سنجیدہ شاعری پر اثرات۔ ایک بڑا سوال ہے، بہت جو سنجیدہ شاعری ہوتی ہے وہ گا لی جاتی ہے، اس کو گایا جاتا ہے گانوں میں، اور اس میں جیسے کہ جو جو نہ مل سکے وہی بے وفا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ ہے۔ اور کسی شاعر کی شاعری کو، اس کے لفظوں کو اگر کوئی اچھی آواز مل جائے تو وہ شاعری ایک امر ہو جاتی ہے بالکل، اور زبان زدِ عام ہو جاتی ہے۔ سر کوئی ایسا موقع ملا آپ کی کسی غزل کو؟ یا میری کچھ غزلیں گائی ہیں لندن میں، اور وہاں ایک بزم ہے، اس کا نام ہے جمال فورم۔ جمال فورم، ہاں وہ ہر مہینے محفل کرتے ہیں، اور اس میں 2 یا 3 شاعروں کی غزلیں گاتے ہیں، بہت اچھے گانے والے۔ اس میں کم سے کم 5-6 اس طرح کی غزلیں گائی گئی ہیں، ان کا ریکارڈ بھی بنا ہے۔ ویری گڈ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں وہ غزلیں تو کیونکہ آواز کے ساتھ 2 آتشہ ہو جاتی ہیں تو لوگ اس سے لطف بھی لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے یہ، اور بہت موسیقی نا براہ راست اثر کرتی ہے۔ آپ شعر ویسے پڑھیں اور کوئی آدمی اس کو بہت اچھی موسیقی کے سریلی ساتھ آواز میں پڑھیں گائے تو اس کا پھر اثر دگنا ہو جاتا ہے۔ دگنا ہو جاتا ہے کہ کسی شاعر کی کہی ہوئی بات کو، غزل کو، نظم کو اگر کوئی گا اچھی آواز سے اچھی اب تک آواز پہنچے، مل جائے اور اچھی موسیقی مل جائے تو اس بات کا، اس گفتگو کا اثر دگنا ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ یاد رہ جاتی ہے۔ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، وقفے کا۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے مزاحیہ شاعری کے سنجیدہ شاعری پر اثرات، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے تو وہ جاری ہے، اور ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر عقیل دانش صاحب اور صفدر علی انشا صاحب۔ تو پروگرام کا آخری مرحلہ ہے، تو اس سے پہلے کہ میں دونوں معزز مہمانوں کی طرف جاؤں، سال آخری اپنے اختتام کی طرف جانب ہے۔ 18 دسمبر جو ہے تو آج ہو گئی ہے، اور 13 دن بعد جو ہے تو یہ سال بھی گزر جائے گا۔ اور آپ اگر ذرا سا نظر دوڑائیں تو وقت اتنا تیز ہو گیا ہے، اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کل ہی جو ہے تو وہ 31 دسمبر ہوا تھا اور یہ سال شروع ہوا تھا۔ تو کسی اعتبار ساجی صاحب نے بڑا اپنا اظہار کیا ہے اس تیزی پر۔ اے عمر رواں آہستہ چل، اے عمر رواں آہستہ اے عمر رواں آہستہ چل، آہستہ چل اے عمر رواں۔ ابھی کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے، کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے، تعبیر کی صورت دینی ہے۔ کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے، تعبیر کی صورت دینی ہے۔ اجڑے کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے، کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے جنہیں اپنی محبت دینی ہے۔ کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے جنہیں اپنی محبت دینی ہے۔ کچھ پھول چننے ہیں، کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہے، کچھ پھول چننے ہیں، کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہے، اور ہار کی صورت دینی ہے، اور ہار کی صورت دینی ہے۔ کچھ اپنی نیندیں باقی ہیں، کچھ اپنی نیندیں باقی ہیں جنہیں بانٹنا ہے کچھ لوگوں میں۔ کچھ اپنی نیندیں باقی ہیں جنہیں بانٹنا ہے کچھ لوگوں میں۔ ان کو بھی تو راحت دینی ہے، ان کو بھی تو راحت دینی ہے۔ اے عمر رواں آہستہ چل، اے عمر رواں آہستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے۔ اے عمر رواں آہستہ چل، ابھی خاصا قرض چکانا ہے، ابھی محبتیں باقی ہیں۔
ابھی محبتیں باقی ہیں، آہستہ چل اے عمر رواں، کچھ فرض ابھی باقی ہیں، آہستہ چل۔ اعتبار حاجی صاحب کی تھینک یو، جزاک بہت اللہ، اچھا بہت تھا شکریہ۔ ماشاء اللہ، آپ کا لہجہ بھی اچھا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ سر وہی سوال کو لے کے دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا کہ سنجیدہ شاعری کو تو گا لیا جاتا ہے اور گایا جاتا ہے، کیا مزاحیہ شاعری کو بھی گایا جا سکتا ہے، یہ گایا گیا ہے؟ گایا گیا تو ہے لیکن بہت کم۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا وہ جگجیت اور چترا جو ہے ایک پیروڈی جو ہے وہ گا رہے تھے، مجھے ابھی اس وقت یاد نہیں ہے، جی جی، تو وہ بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ مطلب اچھے بڑے گلوکار ہیں وہ اس پیروڈی کو گا رہے تھے مطلب۔ اچھا، تو لیکن یہ کہ بہت بہت کم، خال خال۔ غزل کا تو خیر آپ کو پتہ انداز الگ ہی ہے، اور اس کو سننے والے جو ہے نغمے کی صورت میں یا نغمے سننے والے غزل کو بھی اسی شوق سے سنتے ہیں، لیکن پیروڈی یا مزاحیہ شاعری جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ مطلب گائی نہیں جاتی، بہت کم اتفاقات ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال پچھلے بھی ایک پروگرام تھا ہمارا مزاحیہ شاعری کے حوالے سے، تو میں نے اپنے معزز مہمان سے پوچھا تھا کہ زبان کو لے کے ساری زبانیں ہماری اپنی ہیں، سندھی بھی، پنجابی بھی، بلوچی بھی، اور سرائکی بھی، اور ساری اردو بھی، تو مزاحیہ شاعری کو یہ پنجابی زبان میں کیوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ جو ہے تو اثر دکھائے گی، یا اس سے لوگ زیادہ جو ہے تو وہ سنیں گے اور خوش ہوں گے؟ ایسا کچھ ایک تاثر ہے مزاحیہ شاعری کے حوالے سے؟ اصل میں وہ ہمیں کیونکہ پنجابی زبان اچھی لگتی ہے نا، اچھا، تو بعض چیزیں جو ہے نا وہ اپنی زبان کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہتر محسوس ہوتی ہیں، اثر بڑھ جاتا ہے، اثر بڑھ جاتا ہے مطلب اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ پنجابی زبان میں مزاحیہ شاعری زیادہ پر اثر ہاں ہوتی ہے، بالکل پورا، کیونکہ ہم اکثر ٹی وی شوز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ جو مزاحیہ ہوتا ہے تو وہ مطلب پنجابی میں اس کا اینڈ جو تو ہوتا ہے، یہ اس پہ پنجابی کے ساتھ جو تو وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ بڑا لوگ اس بہت زور زور سے اس پہ داد دے رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، تو بہت سے لفظ جو خوبصورت زبان ہے ہمارے ملک کی۔ پنجابی بہت خوبصورت ہمارے ملک کا جو ہے تو وہ صوبہ ہے، بہت سب سے بڑا ہمارے ملک کا صوبہ ہے، اور بہت خوبصورت لوگ ہیں، بہت دل والے لوگ ہیں، اور اگر پنجاب کے شہر میں چلے جائیں، لاہور جسے دل والوں کا شہر کہتے ہیں، اور وہاں جو لوگ بستے ہیں وہ زندہ دلانے لاہور کہلاتے ہیں، اور یقین جانیے وہ زندہ دلانے لاہور ہی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے، اور کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمعہ ہی نہیں۔ تو اگر کسی نے لاہور نہیں دیکھا ہے تو موسم بہت اچھا ہے، دسمبر کی چھٹیاں بھی ہیں، لاہور ضرور دیکھیں، ساتھ میں اسلام آباد بھی، اگر لاہور کا بھی تو ساتھ میں اسلام آباد بھی، اور کسی ادبی مشاعرے میں، کسی ادبی تنظیم میں، کسی ادبی محفل میں جو ہے وہ ضرور شرکت کریں، بلکہ کیا کریں۔ سر کچھ تھوڑا سا اور سنائیے نا۔ ابھی آپ وہ کہہ رہے تھے ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے تو میں نے اس میں تو چھیڑ چھاڑ کی ہے تھوڑی سی۔ اچھا، ہاں، اس کا عنوان ہے غریبوں کے فلیٹ۔ غریبوں کے فلیٹ، ہاں، کہ ایک وہ تاج محل جس میں فقط دو ہی نفس، ایک وہ تاج محل جس میں فقط دو ہی نفس، سینکڑوں ہم کے فلیٹوں میں جو مانند طاق، دوبارہ سے کہیے گا، سینکڑوں ہم کے فلیٹوں میں جو مانند طاق، فلیٹ جو ہے طاق کی طرح ہوتے ہیں، دور سے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے طاق بنے ہوئے ہیں، سینکڑوں ہم کے فلیٹوں میں جو مانند طاق، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کے فلیٹوں کا اڑایا ہے مذاق۔ واہ 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 واہ، سر یہ آدھا شعر آپ کا ہوگا؟ ہاں ظاہر ہے، آدھا آپ کا ہوگا۔ وہ جب چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے نا تو پھر کوئی نہ کوئی لیکن اس کو شعر سرانا تو نہیں کہیں گے؟ نہیں، شعر سنانا کہیں گے اس کو، کیونکہ لکھت میں آپ نے اپنی کتاب کا نام جو ہے وہ آبیل رکھا ہے، آبیل اسی لیے رکھا ہے، یہ تضمین کہلاتی ہے، اور اس میں ہم انورٹڈ کاماز میں جو شعر مینوان ہوتا ہے نا اس کو لکھ دیتے ہیں۔ دوبارہ سے کہے گا، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہے اصل مصرع شاعر کا ہے۔ اب میں نے جو اس میں جو مصرع دوسرا لگایا ہے وہ یہ لگایا کہ ہم ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کے فلیٹوں کا اڑایا ہے مذاق، یہ تضمین ہو گئی۔ بہت خوبصورت، اتنا خوبصورت شعر۔ جو اصلی شعر تھا وہ فرماتے تھا کہ ایک شہر، جو میں نے کہا تھا، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر، تاج محل کے حوالے سے، ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ تو دانش صاحب نے اس میں جو ہے تو وہ صفدر صاحب نے اس میں جو ہے تو وہ مصرے میں اضافہ کیا ہمارے شہر کے، خاص طور پہ کراچی شہر کے حوالے سے، کراچی شہر کے جو فلیٹ سسٹم جو رائج ہے اس کے حوالے سے، کہ فرماتے ہیں کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر
ہم غریبوں کے فلیٹوں کا اڑایا ہے مذاق. تو بہت اعلیٰ. سر سنجیدہ شاعری میں بھی تو کچھ ظرافت ہوتی ہے, تو کچھ اگر اپنا کچھ ظریفانہ کلام ہو تو وہ سنائیے, ورنہ آپ کا تو ایک نعتیہ کلام بھی, نعتیہ کیسٹ بھی منظر عام پر آ چکا ہے, اس کا نام ہے اجالا کے نام سے, تو اگر اس میں سے کچھ یاد ہو تو میں ایک آدھ نعتیہ قطع عرض کرتا ہوں. بہت اچھا, بہت عمدہ رہے گا. سبحان اللہ. پھر بشر کو درجۂ انسانیت حاصل, پھر بشر کو درجۂ انسانیت حاصل ہوا, پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا, پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا, ظلمت شب ہائے ظلم و جور نے کھائی شکست, ظلمت شب ہائے ظلم و جور نے کھائی شکست, آپ آئے تو زمانے میں اجالا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ آئے تو اسی مصرے سے نام دیا تھا میں نے اس کو. واہ واہ. آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا. سبحان اور اللہ. قطع ایک اور سنوں میں. سبحان اللہ. فریاد میں اتنی جان تو ہو, وارش کا زینہ ہو جائے. کیا کہنے, کیا کہنے. فریاد میں اتنی جان تو ہو, وارش کا زینہ ہو جائے. کیا کہنے. اور آنسو میں چمک وہ ہو دانش, خاتم کنگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے. پھر سے گئی. اور آنسو میں چمک وہ ہو دانش, خاتم کنگی نہ ہو جائے. اتنی تو جنوں کو وسعت دے, اور درد جنوں پیدا کر لے. اتنی تو نظر کو وسعت دے, اور جذب جنوں پیدا کر لے. یا دل میں مدینہ بس جائے, یا دل ہی مدینہ ہو جائے. یا دل میں مدینہ بس جائے, یا دل ہی مدینہ ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنا. ہم کے نکلے تھے زمانے میں چراغاں لے کر, ہم کے نکلے تھے زمانے میں چراغاں لے کر, اپنے ہی گھر کا دیا آج بجھا بیٹھے ہیں. اپنے ہی گھر کا دیا آج بجھا بیٹھے ہیں. نام لیتے ہیں محمد کا, مگر ظلم یہ ہے اہل تسلیث سے امید لگا بیٹھے. پورا اقبال کی شاعری پوری اس بات پر ہے کہ اگر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیا جائے تو پوری آپ کو زندگی تخلیق کائنات کا مقصد جو ہے تو وہ سمجھ میں آ جائے گا, اور ساری چیزیں جو ہے تو وہ فلسفہ اقبال جو ہے تو وہ اس پر منحصر ہے. بہت ہی سر یہ جو روپ آپ کا جو انداز بہت مطلب یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے تو وہ ترن سے ہی پڑھتے ہیں مشاعروں میں اپنا کلام, یا کبھی پڑھتے ہیں یا فرمائشوں میں پڑھتے ہیں, فرمائش پڑھ جاتے پڑھتے ہیں. یہ میرے لیے مطلب بہت اچھا لہن ہے. میں نے بھی ترنم سے میرے لیے بہت نیا رہا, اور آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ آپ اتنا خوبصورت جو ہے تو وہ ترنم سے بھی پڑھتے ہیں, لکھتے تو پہلے کہ یہ پروگرام ختم ہو. جی جی جی, دو جملے کرنا چاہتا تھا. بالکل. یہ ادبی پروگرام ہے نا, ادبی دنیا, لیکن اس میں آپ نے کمال یہ کیا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں پر جو آپ اپنے خیالات پیش کرتے ہیں, خاص طور سے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اردو کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس رنگ برنگ پروگرام سے استفادہ بہت لوگ کر رہے ہیں, اور انہیں کرنا چاہیے. نام چونکہ ادبی دنیا ہے, لیکن اس میں زندگی کے تمام شعبے آ گئے. میں اس پروگرام کے لیے آپ کو خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ, اور یہ سلسلہ جاری رکھیے, انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام اپنے آخر مراحل میں ہے, اور ادبی دنیا میں آج دو بہت ہی معزز شخصیات نے ہمارے ساتھ شرکت کی. پروفیسر عقیل
دانش صاحب جو لندن سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہماری ادبی دنیا میں شرکت کرنے کے لیے، میں مشکور ہوں ان کا، اور مشکور ہوں جناب صفدر علی انشا صاحب کا جو مزاحیہ شاعری کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں، اور آج کی ہماری ادبی دنیا کا موضوع بھی تھا مزاحیہ شاعری کے سنجیدہ شاعری پر اثرات، اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو رہی، اور جو اخذ کیا، جو نتیجہ یہ نکلا کہ مزاحیہ شاعری جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے، اور جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو آسانی سے ہر سطح ذہنی سطح رکھنے والا شخص جو ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے، اس لیے اس پر زیادہ داد جو ہے تو وہ ملتی ہے، جبکہ سنجیدہ شاعری کو سمجھنے کے لیے ایک سنجیدہ ماحول اور اسی ذہنی سطح کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ سامعین کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اور دونوں جو صنف ہیں وہ اپنی اپنی جگہ ایک بہت جو ہے تو وہ اہمیت رکھتی ہیں۔ مزاحیہ شاعری جو ہے وہ اسٹریس کو، جو ہمارے معاشرے کا فرسٹریشن ہے، ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کو دور کرتی ہے، لوگوں کو ریلیکس کرتی ہے، اور جو سنجیدہ شاعری ہے وہ ان لوگوں کو ریلیکس کرتی ہے، ان کا فرسٹریشن دور کرتی ہے جو علم کے پیاسے ہوتے ہیں اور مزید کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے سجائی جاتی ہے، اور کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ سر کچھ وقت باقی ہے، کچھ میسج اگر دینا چاہیں آپ، تو خاص طور پہ پہلے آپ دے لیں جی جی اس قوم کے حوالے سے ادب کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دیکھیں، میں مڈل ایسٹ گیا تو وہاں جو اسکول تھے، ہر اسکول پر لکھا تھا مدرسہ تعلیم و تربیت، مدرسہ تعلیم و تربیت۔ ہمارے یہاں کوئی اسکول ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو تربیت دیتا ہو، صرف تعلیم دیتا ہے۔ جی، تو ہمارے اسکولوں کے ایسا ہم نے تو اس کو وہ کر لیا ہے نا کہ تربیت جو ہے وہ گھر کے ماحول سے، اور تعلیم جو ہے تو وہ اسکول میں دی جائے گی۔ گھر کے ماحول سے، اگر گھر کا ماحول ہوگا تعلیم یافتہ تو نہیں، دے میں گا بتا نا۔ رہا ہوں کہ ہم نے اس ہم نے بنا لیا، اسکول نے تربیت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، مطلب ٹھیک ہے، حالانکہ وہاں پر ساری ذمہ داری ہے، اس کی وجہ سے ان کا جو عام شہری ہے وہ آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہے۔ بہت سر، آپ کیونکہ دونوں معاشروں کی عکاسی کرتے ہیں تو ایک میسج یہ سننا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان، وہ چاہے پاکستان کی مقامی زبانیں ہوں یا پورے ملک کی زبان ہو، رابطے کی زبان تو اردو ہے بر صغیر میں، اس کا کوئی شک نہیں، لیکن اپنی زبان میں آدمی جو کچھ سیکھ سکتا ہے، جو کچھ پیش کر سکتا ہے، وہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ زبان سے جڑے رہیے، آپ کا میسج یہ ہے کہ زبان سے جڑے رہیے، اور بالکل ٹائم اپنے آخری ملائد میں ہے۔ سر کرسٹل ہیئر آئل کا تحفہ آپ لوگوں کے ساتھ جائے گا، اور آپ اس کو استعمال کیجیے گا، کیونکہ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ذہن کو سکون مہیا کرتا ہے، آپ کو ریلیکس کرتا ہے۔ تو آپ جیسے ذہنوں کے لیے کرسٹل ہیئر آئل کا مساج جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ادبی دنیا سے، حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔